برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ قصص الانبیاء علیہم السلام کے دروس میں ہم شرکت کر سکیں، اور اسی ضمن میں اللہ کا قرآن اور احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو سکیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور آدم علیہ السلام کی وفات پر ملائکہ تشریف لائے، اللہ کے فرشتوں نے غسل کیا، اللہ کے فرشتوں نے کفن پہنایا، اللہ کے فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے ان کی تدفین، اور حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد بی بی حوا بھی فوت ہو، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کے سلسلے میں حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے۔ شیس جو ہے اس کا نام ہے، اس کا معنی ہے ہبۃ اللہ۔ ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 صحیفے بھیجے، اور جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قابیل نے قتل کے بعد اپنی بیوی کو لے کے وہ فرار ہو گیا، اور اس نے جا کر اپنا ایک علاقہ منتخب کیا، وہیں آباد ہوا، اس کی پھر وہی ذریت اور وہی جماعت بڑھتی چلی گئی، اور خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ جتنے لوگ قابیل کے قبیلے سے بنے اور پیدا ہوئے ان میں سہول، وہ سہول کا علاقہ کہلاتا۔ سہول کا معنی یعنی وادیاں، سہول کا معنی جیسے ایک پہاڑ ہو، تو کچھ لوگ جو تھے جو حابیل کے ساتھ تھے وہ تو جبال پر تھے، اور جو قابیل کا قبیلہ تھا وہ سہول میں تھا۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ سہول میں جتنی عورتیں تھیں وہ بڑی خوبصورت تھیں، اور جو جبال میں عورتیں تھیں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھیں، لیکن ان کے مرد بڑے خوبصورت تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو ابلیس لعین کو موقع ملا، اس نے کہا کہ میں کوئی فتنہ پیدا کروں۔ تو ابلیس لعین جو ہے وہ ایک غلام کی شکل میں، ایک لڑکے کی شکل میں آیا، اور اس سہول کے علاقے میں جو قابیل کا قبیلہ تھا اسی علاقے میں آ کے اس نے بھی ڈیرا لگا لیا، اور آہستہ آہستہ اس نے گانا شروع کیا۔ اب آپ کو علم ہے کہ ابلیس کے پاس تو اللہ نے اس کو قوت دی ہیں استدراجی طور پر اپنے بندوں کے امتحان کے لیے، وہ جیسا چاہے گانا گا لے، جیسا چاہے شکل بدل لے۔ تو اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورتیں اکٹھی ہوتی، وہ علاقے کے لوگ اکٹھے ہوتے اور اس کے گانے سے اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتے۔ اسی لیے یہ جتنا یعنی گانا ہے، آلات موسیقی ہیں، مزامیر ہیں، ان کو مزامیر شیطان کہا گیا، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا خطرناک ذریعہ۔ تو اب اس کے گانے کا شہرت ہونی شروع ہو گئی، اور اس میں عورتیں اکٹھی ہوتی، پھر انہوں نے مہینے میں ایک دن، ایک رات، ایک عید بنانی شروع کر دی۔ اس عید کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میلے میں جب عورتیں اکٹھی ہوتی، جب وہ گاتا تو وہ بھی اس کے ساتھ گانے میں شریک ہو جاتی۔ تو اب اس کا کام چل نکلا۔ بات تو ابتدا کی ہوتی ہے نا جی، اچھائی ہو یا برائی ہو، پھر چل نکل۔ آپ اچھے کام کی بنیاد رکھیں گے، اللہ کرے گا وہ بھی چل لے۔ جو لوگ برائی کی ابتدا کرتے ہیں چل تو وہ بھی نکلتی۔ تو اب اس کے بعد ابلیس نے یہ کیا کہ وہ جبال کے لوگوں سے جا کے ملا اور ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، تم پہاڑوں پہ زندگی گزار رہے ہو، خشک زندگی ہے، نہ تمہاری زندگی میں کوئی راحت ہے، نہ سکون ہے، نہ آرام ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ سیر ویر کے لیے نکلا کرو۔ ذرا آدمی موسم کے لیے باہر جاتا ہے، تفریح کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ بھی ایک بند ہو کے بس اپنے گھر میں بند مچھلی میں گڑے کی طرح مچھلی بن کے رہ جائے۔ تو اب لوگوں نے ادھر آنا شروع کیا۔ اب چونکہ مرد خوبصورت تھے، ادھر کی عورتیں خوبصورت تھیں، جب ان میں آنا جانا شروع ہوا، اور زیادہ تر وہ اسی رات جمع ہوتے جب وہ گانا گاتے، اس کا انجام یہ نکلا کہ زنا کا دروازہ کھل گیا۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں انسان کو تباہ کرنے والی، انما اموالکم و اولادکم، جو قرآن بھی کہتے۔ تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دولت ہے یا اولاد، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا اس فتنے کو انگیخت کرنے والی چیز جو ہے وہ موسیقی ہے، وہ گانا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، اور آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جس سفر کی قیادت اللہ کا نبی فرما رہے ہیں، سفر کرنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جو خواتین ساتھ تھیں وہ کون ہوں گی؟ ازواج مطہرات یا صحابیات۔ تو ایک صحابی نے، رات کا سفر ہوتا ہے تو اونٹوں کو چلانے کے لیے کچھ عرب کا رواج تھا کہ گنگناتے تھے، رجز پڑھتے تھے، گنگناتے تھے، کہ اس گنگنانے کی آواز میں اونٹ جو ہیں قدرتی طور پہ وہ بھی تیز چلتے ہیں۔ تو جب اس نے رجز پڑھنی شروع کی اور اونٹ تیز چلنے شروع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو آپ نے فرمایا رفقاً بالقواریر، کیا کر رہے ہو اتنی زور سے اور اتنی خوش آبادی کے ساتھ گا رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ شیشے سفر کر رہے ہیں؟ یعنی عورتیں جو ہیں ان کے دل جو ہیں شیشوں کی مانند ہیں، جیسے شیشے کو ٹھوکر لگنے میں پتہ نہیں لگتا، معمولی سی چوٹ لگنے سے اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے شیشے جو ہیں چوٹ نہ بھی لگے گرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو علم موسیقی یا گانا یا موسیقی یا آواز ایک ایسا جادو ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ نعوذ باللہ اثر کرتا۔ تو اب ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے شر بڑھ گئی، زنا کا دروازہ کھل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقبول انبیاء میں ہیں، اتنے مقبول صالحین میں ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جتنا سارے دن اللہ کی مخلوق اعمال صالحہ کرے اس کا ثواب ہوتا ہے، اتنا ادریس علیہ السلام کا ثواب ہوتا تھا ایک دن۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام بڑے شان والے پیغمبر ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں حدیث معراج میں بھی وضاحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلا جہاد جو ہے اہل شر کے خلاف وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام نے جہاد کیا، اور جتنے وہ قبیلہ شر تھا، غلط لوگ تھے، ان کو مارا اور ان کو بالکل سیدھا۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ جس دور میں یہ شر بڑھ گیا تھا اسی دور میں اچھے لوگ بھی تھے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی ہو گیا، خیر اور شر جو ہے ہمیشہ مل کے، بلکہ علماء نے اسلاف نے یہ لکھا ہے کہ خیر محض جو ہے، یعنی ایسی خیر جس میں شر کا کوئی ذرہ بھی نہ ہو، شائبہ بھی نہ ہو، وہ تو صرف جنت میں ہوگی آخرت، کہ وہاں خیر ہی خیر ہوگی، اور ذرہ کروڑواں حصہ بھی وہاں کوئی برائی کا اور شر کا اور نقصان کا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام۔ اور شر محض یعنی شر خالص جس میں خیر کا ذرہ نہ ہو وہ جہنم، کہ جو جہنم میں گیا اس میں کیا خیر۔ اور دنیا جو ہے یہ شر اور خیر دونوں کی آمیزش کا نام، اس میں خیر بھی ہوگی شر، اس میں اچھائی بھی ہوگی برائی، اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے برے لوگ۔ تو اسی زمانہ ادریس علیہ السلام سے یہ بات شروع ہو گئی کہ جو صالحین لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، عباد تھے، زہاد تھے، عباد اللہ الصالحین تھے، اولیاء اللہ تھے، لازمی بات ہے کہ وہ فوت بھی ہوتے۔ تو جب وہ فوت ہونے لگے تو اب ابلیس کو موقع ملا تو اس نے لوگوں میں انسان بن کے یہ بات چھوڑنی شروع کر دی کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والے تو فوت ہو گئے، جا رہے ہیں، تو اب ہمیں ان کے بعد کیا ملے گا؟
ہمارے لیے بہت بڑا اندھیرا ہو جائے گا کہ اہل اللہ جو ہے یہ اللہ والے لوگ جب روز تو ولی پیدا نہیں ہوتے، روز تو اللہ والے پیدا نہیں ہوتے، وہ تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، وہ تو ہزاروں سال، سینکڑوں سال، صدیوں میں آگے کوئی ایک آدمی پیدا ہوتا ہے جو صحیح معنی میں قابل، تو اس نے دماغ میں یہ ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ کر دیا جائے کہ ان بزرگوں کے ہم صورتیں بنا لیں، تصویر بنا لیں، ان کی ایک تمثال بنا لیں، تشبیہ بنا لیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا آج کل بڑے بڑے دنیا میں، بڑے بڑے ملکوں میں رواج ہے کہ لوگ ممیاں بنا لیتے ہیں، اسٹیچو بنا لیتے ہیں، اور بالکل دور سے آپ دیکھیں تو بالکل آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بالکل بے عین ہی وہی آدمی کھڑا ہے۔ یعنی کبھی تو حقیقت یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ باقی میں ایک حقیقی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بڑے بڑے دنیا میں جیسے مادام تساؤ ہے، ایسے عجائبات ہیں، وہاں لوگ جا کے بڑے بڑے پرانے لوگوں کے، لیڈروں کے، ان لوگوں کے جو اسٹیچو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچواتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک دماغ میں ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی کچھ صورتیں بنا لیں، اور کم از کم اتنی تو ہوگا نا کہ ان کو دیکھ کے ہم یاد کیا کریں۔ انہوں نے کہا بھی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا مصور نہیں جو تصویر بنا سکے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے فنکار جو اپنے مجسمہ تراش، جو مجسمہ سازی کر سکے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں، میں کر دوں گا۔ تو اس نے ان کی تصاویر بنا کر جہاں جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جو ان کے مراکز عبادت تھے، وہاں لگانے شروع کرتی ہے۔ لیکن عبادت نہیں شروع ہوئی، صرف یہ ہے کہ ان جگہوں پر ان کی تصاویر کو کھڑا کر دیا گیا، کیونکہ کام تو ایسے شروع ہوتا ہے جی، ابتدا تو اسی طرح۔ اب جو وقت گزرتا رہا، لوگ جاتے یاد کرتے، ماشاءاللہ دیکھو جی ودن، سوان، یہوسا، یہوکا، نصرہ، یہ دیکھو یار ان بزرگوں کا مقام ہے، یہاں ہوتے تھے، اب شکل بھی دیکھ لیتے ہیں، چلو کچھ تسلی ہو جاتی۔ اسی دوران میں سیدنا ادریس علیہ السلام کی وفات کے دن بھی قریب آ گئے، تو ملک الموت سے انہوں نے عرض کیا، فرمایا کہ کیا میری موت کا کچھ وقت جو ہے اللہ چاہے تو مؤخر فرما سکتے ہیں، اور ملک الموت سے کہو کہ بھئی کچھ اس میں تاخیر کر دیں۔ انہوں نے کہا بھی یہ مسئلہ میں تو نہیں جانتا، ہر کسی کے ذمہ ایک کام ہے، وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم سب کا اپنا اپنا ایک وظیفہ ہے، اس وظیفے کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں قصہ آدم میں کہ ملائکہ نے یہی بات کہی تھی کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بس جو آپ نے ہمیں سکھایا، تو جس کو جو سکھایا گیا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ملک الموت سے میں آپ کی بات کہہ دوں گا، باقی یہ بات ملک الموت بتلائیں گے کہ کسی کی اجل میں تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں آسمانوں میں۔ تو اس نے اپنے پروں میں اس کو بٹھایا ادریس علیہ السلام کو، اور فرشتہ لے کے چل پڑا، اور چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات۔ ملک الموت سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی ادریس علیہ السلام کے لیے میں نے آپ سے عرض کرنا ہے کہ کیا ان کی زندگی کے کچھ دن لمبے ہو سکتے ہیں، بہت مؤخر ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا پہلے تم یہ بتاؤ کہ ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ اس نے کہا ادریس علیہ السلام کو میں لے کے آیا ہوں۔ فضحکا، ملک الموت ہنس پڑے، انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم نے اس کی روح جو ہے چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کا کیا کام، شاید میں ان کو لے آؤں گا پھر یہاں روح قبض کروں گا، لیکن اچھا ہوا کہ تم لے آئے، میں نے تم کی روح قبض کرنی ہے، اور ان اجر اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ نے جو وقت مقرر کیا اس میں تاخیر نہیں ہو۔ تو بعض علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ موت کی بات تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ بٹھایا ہے، اسی طرح ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمانوں پہ بٹھایا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور ادریس علیہ السلام ان پیغمبروں میں ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے، ورنہ پیغمبر تو دیکھیں نا لاکھوں پیغمبر ہے، سب کا نام تو 25 پیغمبروں کا نام لیا ہے، لیکن ادریس علیہ السلام بھی ان انبیاء علیہ السلام میں ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن میں باقاعدہ نام۔
اب ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر سب سے عظیم دور جو ہے وہ ہے سیدنا نوح علیہ، اور سیدنا نوح علیہ السلام جو ہیں یہ اول رسول بعث الی اہل الارض، یعنی یہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین والوں کے بعد رسول بنا کے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر چاہے شیس علیہ السلام کا دور آیا، ادریس علیہ السلام کا دور آیا، شر تو بڑھ گیا، لوگ گناہوں میں تو مبتلا ہوئے لیکن غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوئی، سب دین پر تھے، اسلام پہ تھے، اللہ کی توحید۔ وہاں سے پھر یہ شرک شروع ہوا، اور جو ایک نسل گزرتی گئی تو ابلیس ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالتا گیا کہ یہ جو بت بنے ہوئے ہیں، یہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے بڑے محبوب بزرگ تھے، اور تمہارے آباء و اجداد اپنے دکھوں میں مصیبتوں میں ان کو آگے درخواست کرتے تھے، بارش نہیں ہوتی ان کو کہتے، مصیبت ہوتی ان کو کہتے، تو سارا نظام ان سے چلتا تھا، تم بھی ان سے مانگو، تو انہوں نے ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو اب اللہ نے پہلا نبی کا رسول، اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہے تو زندگی باقی تو بات باقی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔